ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع معاشرے کا ایک سلگتا ہوا اور بہت اہم موضوع ہے۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن اسی سوشل میڈیا پر فیک خبروں اور معلومات کی بھرمار ہے۔ سوشل میڈیا نے ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو صحافی، مفتی، عالم دین اور پیر بنا دیا ہے۔ آج ہمارا رشتہ کتاب و سنت سے ٹوٹ چکا ہے۔ آج کا نوجوان کسی مستند عالم دین کی بجائے گوگل پر یقین کرتا ہے۔ آج ہم ہر موضوع پر گوگل سرچ پر انحصار کرتے ہیں اور گوگل پر تمام دینی معلومات درست نہیں ملتی۔ اسی طرح یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک پر وظائف چینلز کی بھرمار ہے۔ آج کل چونکہ پریشانیوں اور مصائب کا دورہ ہے، اسی لیے یہ یوٹیوبرز ایسے اٹریکٹیو تھم نیلز کے ذریعے عوام الناس کو اپنے وظائف کی جانب راغب کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ۔ بعض مرتبہ تو خدائی دعوت تک کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا ان چند تھم نیلز کو ملاحظہ کریں کہ جناب آپ رات کو یہ وظیفہ کر کے سوئیں اور صبح آپ کے تکیے کے نیچے دولت ہی دولت۔ آپ یہ وظیفہ اس طرح کر لیں تو فرشتے آسمان پھاڑ کر آپ پر دولت کی بارش کر دیں گے، اور اس طرح کے بے شمار تھم نیلز آپ کو ملیں گے۔ یہ یوٹیوبرز ایک کام اور کر رہے ہیں۔ اپنے تھم نیلز کو مستند بنانے کے لیے امیر دعوت اسلامی پیر مولانا الیاس قادری، پیر رضا ثاقب مصطفی اور دیگر علماء اہل سنت کی تصاویر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ وظیفہ ان مستند شخصیات کا بتایا ہوا ہے، حالانکہ ان علماء اہل سنت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور ایک شخص جو حکیم بھی ہے، وہ تو باقاعدہ شیخ الوظائف کا خود ساختہ لقب اختیار کر چکا ہے اور لوگ اس کے دام میں آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ اس شخص کا کام اپنا میگزین اور دوائیں بیچنا ہے، اور ایک زمانہ اس کا گرویدہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بد عقیدہ شخص ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ جس طرح کسی مستند معالج کی بجائے ہم سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح ان نام نہاد لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف سے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے پیر طریقت حضرت علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، جو روحانی معالج ہیں اور بریلی شریف کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، ان سے ایک نشست کی ہے اور معاشرے کے اس اہم دینی اور روحانی معاملے میں ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے اور اپنے اور آپ کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ ہماری اور آپ کی دینی اور روحانی اصلاح ہو سکے۔ علامہ صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو وظیفے ہیں یا وظائف ہیں، جو قرآنی وظائف ہیں اور جو اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، یہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک ان کی شرعی حیثیت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے جس پر آج کی آپ نے یہ نشست ارینج کی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، یہ اس وقت بالکل معاشرے کی ایک دکھتی ہوئی رگ پہ اور نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ طرح طرح کے مسائل، پریشانیوں اور مصائب کا شکار ہیں، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ مشکلات کی اور مصیبتوں کی اور تکالیف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارا جائے، اللہ کی مدد مانگی جائے۔ اور اگر ہم بات کریں تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، اپنا ذکر کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ تم جو ہے وہ چلتے پھرتے خشکی تری میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کروٹوں میں لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔
اور یہ کرنا بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ مطلب ہم کسی مصیبت میں ہی کریں، ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد کرنی چاہیے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ جب تم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، مگر بدقسمتی سے اس وقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہو گیا کہ لوگوں نے جو دین سیکھنا ہے، لوگوں نے شرعی رہنمائی لینی ہے، لوگوں نے اپنی تکالیف کا ازالہ کرنا ہے، تو لوگوں نے ہر چیز کا حل جو ہے وہ گوگل پہ، یوٹیوب پہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ کچھ ایسے نابکار قسم کے لوگ جو ہیں، وہ نااہل قسم کے لوگ کہ جن کو بالکل دین کی کچھ الف بے بھی نہیں آتی ہوتی، اور وہ فقط اپنی کچھ شہرت کے لیے اور اپنی دنیا کے کوئی چار ٹکے اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ ایک روحانی معالج یا ایک شرعی اسکالر یا ایک رہنما بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بالکل ایسی بے سر و پا قسم کی چیزیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جو بسا اوقات تو انسان کو اس حد تک لے جاتی ہیں کہ جیسے اگر ہم اسی بات کو ہی غور کریں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ تکیے سے پیسے نکلیں گے یا مطلب راتوں رات آپ امیر ہو جائیں گے یا صبح ہونے تک آپ کے کام بن جائیں گے، ایسا سلسلہ ایک عرصہ پہلے سے مطلب دیواروں پہ لکھا ہوا بھی نظر آتا تھا کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر مطلب لوگ ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے، اور اب جو ہے وہ لوگ ایسے سوشل میڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بات کہ لوگ وہاں سے رہنمائی لے کے ہر جائز ناجائز اپنے خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے ان چیزوں کا جو ہے وہ تکرار یا ان چیزوں کا وظیفہ یا ان کو ذکر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ لوگ صحیح خواہ نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، درست تلفظ کرنا نہیں آتا، اعراب سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، تو ہم تو بعض اوقات ایسے اعراب جو ہے وہ زبان سے نکال دیں گے کہ مطلب کیا لیں کہ انعمت علیہم، یہ سورہ فاتحہ کا ایک مشہور کہہ لیجیے کا کلمہ ہے، اگر کسی نے اس کو انعمت علیہم پڑھ دیا تو یہ بھی کفر ہے، حالانکہ صرف اس نے تا کے اوپر زبر کو پیش سے تبدیل کیا ہے تو یہ کلمہ کفریہ بن گیا۔ ایسا کہنے والا جو ہے وہ مطلب کیا لیں کہ بصورت دیگر جو ہے وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو مطلب اس بات کا ادراک ہو جائے، ورنہ کم از کم اس کا یہ فعل کفریہ ہے، قائل کافر ہوتا یا نہیں ہوتا یہ ایک اگلی بات ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے ضرور اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، فہم ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے دنیا کا کوئی اسکل لینا ہے، دنیا کی کوئی آپ نے انفارمیشن لینی ہے، آپ پراپر فورمز پہ رجوع کرتے ہیں، جا کر رہنمائی لیتے ہیں، تو آپ نے کیا دین کو اتنا غیر ضروری سمجھ لیا کہ جہاں سے مرضی اس کو سیکھنا شروع کر دیا اور اس کے جو اہل لوگ ہیں ان کی طرف آپ نے رجوع کرنا جو ہے وہ ختم کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے رابطہ کرو جو صاحبان علم ہے، جو صاحبان ذکر ہے، جنہوں نے اس چیز کو سیکھا ہوا ہے، تو ہمیں ان کی طرف رجوع لانا چاہیے، نہ کہ ایسے مطلب مختلف خود ساختہ کہ جن کا اگر میں یہ کہوں کہ دور دور سے بھی قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی ان وظائف کا، ان عملیات کا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہوتا، اور علماء کے نزدیک ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک خرابی قبلہ شاہ صاحب یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب لوگ اس قسم کے وظائف کرتے ہیں نا تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہے وہ قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مطلب جو ہے وہ اور زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اس کے متبعین میں، اس کے اطاعت گزار بندوں میں بن جائیں، اس کے محبوب علیہ السلام کے متبعین میں چلے جائیں۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ ایک مقررہ مدت جو لکھی ہوتی ہے 11 دن 5 دن 7 دن 20 دن اس کو وہ کرتے ہیں، ان کا کام پورا نہیں ہوتا تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ کی ذات کے ایک طرح سے منکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ بھی ہماری نہیں سن رہا، اللہ کو ہم نے پکارا، اللہ کو مطلب ہم نے وظیفہ سے یاد کیا تو اللہ نے بھی ہماری مشکل حل نہیں کی۔ تو یہ ایک اتنی بڑی خرابی ہوتی ہے کہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے قریب آنے کے یا اس کو اپنا فریاد رس یا اس کو اپنا کہہ لیجیے کہ مشکل کے وقت میں مصیبتیں ٹالنے والا سمجھتے ہوئے جو اس کی رجوع کرتے ہیں تو اس سے وہ الٹا جو ہے وہ اس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی خرابی ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ عموماً جو ہمارے بزرگان دین ہیں، اور ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ بڑا اتھینٹک بھی ہے کہ روحانی بیماری ہی جسمانی بنتی ہے، اور جس طرح سے ہم سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس یا حکیم صاحب کے پاس جائے بغیر اگر خود ہی اپنی سیلف میڈیکیشن شروع کر دیں تو اس کا ظاہر ہے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے،
اور اگر ڈاکٹر یا حکیم بھی کوئی ایسی جو نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے، تو اس میں اگر ڈاکٹر یا حکیم بھی کوئی ایسی دوائی دے دے جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، تو کیا ان وظیفے وظائف کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے پوری طرح اویئر ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جو بات آپ نے یہ کہی کہ جسمانی روحانی بیماری جو ہے وہی جسمانی بیماری بنتی ہے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہم اس حوالے سے قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح لفظوں میں ارشاد فرما رکھی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے۔ تو وہ ہاتھوں کا کیا درا جو ہے وہ کبھی ہمارے سامنے تنگ دستی کی صورت میں آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں آتا ہے، کبھی لاچاری کی صورت میں آتا ہے، کبھی مفلسی کی صورت میں آتا ہے، کبھی بے بسی کی صورت میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو ایسی ذات ہے، وہ تو ظلم سے پاک ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے شامت اعمال ہی ہوتی ہے جو طرح طرح کے ہم دن بھر میں یا عمر بھر میں یا مختلف زندگی کے جو فیزز ہمارے ہوتے ہیں اس میں ہم طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے، توبہ نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات تو بڑی ضروری ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ بزرگان دین کی تعلیمات میں بھی ملتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات میں بھی یہ ملتا ہے کہ کثرت استغفار، وہ کثرت استغفار دراصل ہمارے اوپر سے وہ گناہوں کا بوجھ ہٹا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مالی جانی یا کوئی کہہ لیجیے کہ دیگر ذہنی جو ہے وہ پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ ہم سے ہٹ جاتی ہے، تو ہم یقیناً عافیت میں چلے جاتے ہیں۔ اور حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی دینی والدنیا والآخرہ، دنیا دین آخرت کی اللہ سے عافیت طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے، عافیت سے رکھے، خیر سے رکھے، اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ رہی یہ بات جو آپ نے کہی کہ کیا جس طرح سے دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو کیا ایسی چیزوں کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ قبلہ شاہ صاحب ہونے نہیں چاہیے، لیکن اس صورت میں ہوں گے کہ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ دیا ہے کہ جب آپ درست نہیں پڑھیں گے، جیسے اب ایک لفظ ہے یا بدوح، اب اس کو یا بدوح بھی پڑھا جاتا ہے، بدوح بھی پڑھا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی ہا جو ہے اس کو ہا یہاں پر حکے والی ہے یا حلوے والی ہا ہے، جی اس کو دو چشمی ہاتھی والی ہا جو ہے اس سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اتنے غلط معنی جو ہے وہ بعض صورتوں میں بن جاتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کے درست لفظ سے اس کو نہ پڑھا اور اس کو ایک وظیفے کے طور پہ اپنی عادت بنایا آپ نے، تو یہاں تک ہے کہ آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے، گھر میں آگ لگ سکتی ہے، مطلب جس کو دوسرے لفظوں میں ہم اپنے آسان ہو سکتے خانہ ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اب وہ غلط آپ نے خود پڑھا۔ آپ کو میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی تو وہ کہنے لگی کہ میری کو توبہ کی معافی کی صورت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا جی اماں جی بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ وہ ان کا بیٹا ساتھ تھا، انہوں نے کہا بیٹے کو کہ اس کو باہر بھیج دیتے ہیں، تو میں آپ کو میں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ مطلب اس کو میں نے باہر بھیج دیا، شیشہ میرے آفس میں مطلب ہے، گلاس لگا ہوا، وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، آواز اس تک نہیں جا رہی تھی۔ تو ان سے میں نے پوچھا ہاں جی بتائیے۔ انہوں نے بتایا جی میں نے فلاں فلاں وظیفہ پڑھا ہے اور فلاں مطلب صورت پڑھی ہے، میں وہ یہاں نہیں کوٹ کروں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے فلاں گھر کی بربادی کے لیے پڑھا، اور وہ لوگ ہمارے اوپر کچھ ایسا معاملہ، مطلب لوگ ایسی بھی چیزیں دیکھیں حاسدین اور مطلب کہہ لیجیے کہ رنجشیں اور ایک دوسرے کے آپس میں قدورتیں اور بغض، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم ٹال نہیں سکتے یا ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ لوگ ایسے بھی وظائف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کا کھانا خراب کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ پڑھا اور وہ اتنا مؤثر ہوا کہ ان کے 2-3 افراد مر گئے، ان کا گھر بک گیا، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کی بیٹیوں کی آج تک شادی نہیں ہوئی، کسی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، 1-2 کی شادی ہوئی بھی تو ان کے ہاں اولادیں نہیں ہوئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مطلب یہاں تک اب وہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت بستر مرگ پہ ہیں، مطلب کہہ لیجیے کہ بالکل عمر کے آخری حصے میں ہیں۔ تو اب وہ چاہتی ہیں کہ میں اس کا مداوع کروں، تو اب مداوع کیسے ہوگا کہ کسی کو اتنا زیادہ اپنے اذیت و تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ بھی بڑی ایک مصیبت ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مطلب بغض و عناد کی، کینہ کی اور حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی دوسرے کا کھانا خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے میں شاید وہ دنیا کے چند لمحوں کی یا چند دنوں کی کوئی راحت یا اپنے دل کی تسکین کا تو سامان کر لیں، لیکن قبر و آخرت کی ہمیشہ کی آگ اور بربادی جو ہے وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اچھا، ایز اے اسلامی اسکالر اور ایز اے روحانی معالج، تو آپ اس سلسلے میں کیا کوئی ایسی سجیشن دیں گے عوام الناس کو کہ وہ جو ہے ان سے ایک تو نجات حاصل کریں، یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا دوسرے ہیں؟ کیونکہ اکثر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے تو لکھ دیا کہ آپ صبح رات کو وظیفہ کریں اور صبح تکیے کے نیچے سے پیسے نکل آئیں گے، تو اس کو تو پیسے مل گئے
اس کے تو ملینز میں فالورز ہوئے, اس کو تو پیسے مل گئے ہیں جی. تو باقی بہرحال ایز اے اسلامی اسکالر آپ کیا سجیشن کرنا چاہیں گے؟ میں تو قبلہ شاہ صاحب, میرے پاس اکثر و بیشتر لوگ آتے رہتے ہیں رہنمائی لینے کے لیے, اپنے مسائل لے کر آتے رہتے ہیں, اور ایک عرصہ گزر گیا, مطلب کئی دہائیاں گزر گئیں اس بات کو. تو میں تو الحمدللہ یہ کہ لوگوں کو یہی جو ہے وہ تجویز دیتا ہوں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی زندگی, میں نہیں کہتا 23 برس کی, اظہار نبوت کے بعد کی نہیں, بلکہ ہمارے لیے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن, لڑکپن, جوانی, آپ کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی زندگی میں ہی ساری کی ساری خیر موجود ہے. اپنا رخ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیجئے, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پریشانیاں, اپنی مصیبتیں, اپنے مسائل جب آپ لے کر پہنچیں گے تو سیرت کے جو منور اور روشن گوشے ہیں وہاں سے آپ کو ایسی نورانی کرنیں ملیں گی کہ آپ کا دل, آپ کا ماحول, آپ کا گھر, آپ کا کاروبار, آپ کی معاشرت, آپ کی معاش, آپ کی زندگی, آپ کی قبر, آپ کی آخرت, ہر چیز جو ہے وہ چمکتی چلی جائے گی, ایسی روشن و منور ہوگی, صدا کا سکون ملے گا, وقتی عارضی سکون نہیں ملے. اور پھر مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کامل اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں ملنے والی صبح و شام کی دعائیں, جو اذکار ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیا پڑھا اور شام میں کیا پڑھا, بستر پہ بیٹھ کے کیا پڑھا, کھانا کھاتے وقت کیا پڑھا, کھانے سے پہلے کیا پڑھا, کھانا کھا کے کیا پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے کیا پڑھتے, بیت الخلاء سے نکلتے کیا پڑھتے, اور اسی طرح سوتے وقت, بیدار ہوتے وقت, یہ مسنون دعائیں. یہ دیکھیں اتنا بڑا ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے. ارے خدا کے بندو, آپ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے دنیا کے یہ جو مختلف مطلب 2 ٹکے کے کہہ لیجیے کہ مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے, آپ ان کی طرف بھاگتے ہو, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں, آپ کی تعلیمات مقدسہ, حدیث طیبات میں جو مسنون اذکار ہیں, مسنون اذکار میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. کہ آپ سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ صبح میں پڑھنا کیا ہوتا ہے اور شام میں پڑھنا کیا ہوتا ہے. علماء کرام نے بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرتب کردہ چھوٹا سا رسالہ ہے دعاؤں کا, الوظیفۃ الکریمہ. میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ضرور اس کو حاصل کریں, اور اس کا لنک بھی آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا. اس میں سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ صبح کیا ہوتی ہے. تو صبح کے لیے فرمایا کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کے سورج کی کرن چمکنے تک یہ صبح ہے. ہمارے یہاں صبح یہ ہے کہ سورج نکل آیا تو صبح ہو گیا, نہیں, یہ صبح نہیں. اور اس کے بعد شام کے لیے یہ ہے کہ اس میں یوں ہی جیسے ہی دوپہر ڈھلے گی اور سورج ڈوبنے تک, جب اس کی آخری کرن ڈوب جائے گی تو یہ شام ہے. ہم اس کو شام نہیں سمجھتے, اس کو ہم دن, اس کو ہم صبح نہیں سمجھتے. تو پھر ہمیں بہت سے ایسی بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم صبح و شام کے کچھ اذکار پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح میں اور شام میں اس کے مضمون اذکار اور دعائیں اور اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے محافظ بن جاتے ہیں, اس کے لیے حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. 3 دفعہ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے. اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے, یا بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصف السوء الا اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بڑی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, 3 دفعہ پڑھ رہے, مال جان اولاد ہر چیز پر اللہ کے محافظ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی حفاظت ہوتی ہے. ایک روایت میں یہاں تک آتے ہیں کہ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص, ہر مسلمان کو آتی ہے سوائے چند ہمارے وہ جو کہہ لیجیے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں, ان کو شاید نہیں آتی ہوتی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, ہر دفعہ 7 قل هو اللہ پڑھ لے 10 مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شیطان اپنے لشکر سمیت, شاہ صاحب لشکر سمیت شیطان اس پر حملہ کرے تو پھر بھی اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہ کروا سکے. سبحان اللہ. ارے یار اللہ کے بندو, یہ کیسی آسان چیزیں, ان سے فائدہ حاصل کرو. اولاد کو یہ سکھاؤ تاکہ وہ شیطان کے فتنوں کے اس دور میں جو ہے وہ مختلف شرور و فتن سے بچ جائیں. ان کو سکھاؤ, ان سے پڑھاؤ, خود پڑھو. طرح طرح کے جو حاسدین ہیں, طرح طرح کے مطلب معاندین ہیں, ان سے آپ کی حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ امن میں چلے جائیں گے, سکون میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانپ گی, اس کے حصار میں آ جائیں گے. آپ کو کسی ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو مطلب مختلف ڈبہ پھر چل رہے ہیں, ان کی طرف کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو مطلب جو اللہ والے ہوتے ہیں, دیکھیں اللہ والے تو ہوتے ہیں, ان کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ ان کا دل بدل دیتے ہیں.
ان کی دل پر نظر ہوتی ہے. ہمارے بڑوں کی بڑی بات ہے, رضا ثاقب مصطفی سے فرمایا کرتے ہیں آج بھی نظر تو اب بھی اللہ والوں کی ادھر ہی ہوتی ہے جو بنے ہوئے بیٹھے ہوئے, لیکن تھوڑا سا باہر لگی ہوئی تھوڑی جو جیب ہوتی ہے اس پر نظر ہوتی ہے. تو وہ آپ کے مطلب مال کو لوٹتے ہیں, طرح طرح کے آپ کو مطلب ایسے جنبیلوں میں اور چنگل میں پھنسا لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ ان کے دام کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں, اور نتیجتاً نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے, اور مزید سے مزید مسائل میں مشکلات میں اور مصیبتوں میں گرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے پہلے, سب سے بڑا دم, سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا تعویذ نماز ہے. اس کے بعد والدین کی خدمت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات, بالخصوص صبح و شام کی دعائیں. میں یہ بار بار کہوں گا, سمجھ لیں میرے اس ایک کہے کو 1000 مرتبہ کہا سمجھیں کہ صبح و شام کی دعائیں, صبح کی صحیح تعریف کے ساتھ, شام کی صحیح تعریف کے ساتھ. ہمارے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کا لنک, وہ الوظیفۃ الکریمہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو پڑھیے, اور پھر آپ دوسروں کو بتانے والے بن جائیں گے کہ اللہ نے میرے لیے خیر ہی خیر مقدر کر دی. ساری مصیبتیں, غم, علم, رنج اور دکھ اور تکلیف جو ہے انہوں نے اپنے ڈیرا اٹھا لیا, اور سکھ, چین, راحت, آرام میرا مقدر بنتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کیجئے, یہ ایک ثواب جاریہ ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ خیر کا پیغام پہنچے. جی اچھا علامہ صاحب, درود شریف, اس کی افادیت, اس کے فضائل کے بارے میں بتائیے. اللہ اکبر. درود شریف کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بے شک مطلب کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو ہمیں ہمہ وقت درود پاک پڑھنا چاہیے. جو 10 مرتبہ صبح میں 10 مرتبہ شام میں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے اس پر 3 رحمتوں کا, 1 مرتبہ پڑھتا ہے 1 رحمت, 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث پاک ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 1/3 حصہ درود پاک پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 2/3 پڑھوں گا, 1/3 باقی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ہر وقت ہی آپ پر درود و سلام پڑھوں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے غم و آلام کو مٹا دینے کے لیے, ختم کر دینے کے لیے کافی ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, اور گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو کہہ لیجیے کہ ذکر ہے, آپ کا نام ہے, آپ پر درود و سلام ہے, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ جو ہر حال میں مطلب کہا جاتا ہے کہ مقبول ہے, اللہ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور اللہ بھی اس کہہ لیجیے کہ عمل میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے, اس کے فرشتہ بھی پڑھتے ہیں, اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کم از کم اپنے سامنے کہیں لکھ کے رکھ لیجئے کہ کم از کم یہ کہ کیا آج میں نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا. ویسے تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ پڑھنے والا جو ہے وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں کہ جو ایک دن میں 50 مرتبہ کم از کم پڑھ لیتا ہے تو کل بروز قیامت اس کو مجھ سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اللہ اکبر. تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان محشر میں کہ جہاں ماں بیٹے کو نہیں مطلب پہچان رہی ہوگی اور مطلب کہہ لیجیے سنبھال رہی ہوگی, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہو جائے گا. تو یہ وہی 10 مرتبہ کی گنتی لوٹ کے آتی کہ 5 نمازیں پڑھیے کم از کم یار, ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا آپ کو دن بھر میں نصیب ہو جائے گا. نمازوں کی مداومت کیجیے, رزق حلال کمائیے, رزق حلال کھائیے, نظر کی حفاظت کیجیے, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, بغض و عناد, کینہ و حسد سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کا گھر ویسے ہی امن کا گہوارہ بن جائے گا. آپ کی اولاد جو ہے اس کو رزق حلال کھلائیں گے, وہ انشاءاللہ ویسے ہی آپ کی تابع دار رہے گی, اور رستہ رزق حلال سے ہی وہ راہ جو ہے وہ ہدایت پر مستقیم رہے گی, اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا چین اور دل کا قرار بنے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری آپ کی اس کاوش کو اور ہمارے اس پیغام کو جو ہے وہ مداومت بھی دے, اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات بھی فرمائے. علامہ صاحب اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. ناظرین کرام, ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آپ اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں. شکریہ.